بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تقریباً دوسرا مہینہ ہمارے فقہ الحلال کورس کا شروع ہو رہا ہے اور کلاس نمبر تقریباً ہے 14 یا 13، بلکہ 14 ہے۔ 13 کلاسز ہو چکی ہے اور یہ کلاس نمبر 14 ہے، دوسرے مہینے کی پہلی کلاس ہے۔ آج کی کلاس میں چند اہم پوائنٹس ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آگے مزید تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ بنیادی طور پر آج کی کلاس میں 3-4 نقطے ہیں، اسے سمجھ دیجئے، اگرچہ یہ بھی اصولی طور پر اصولی باتیں ہی ہیں لیکن ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہے جمادات، نباتات اور حیوانات، یعنی ان کے حلال یا حرام ہونے کے کیا اصول ہے۔ حیوانات کے بارے میں کچھ نہ کچھ اصول ہم نے پہلے بھی پڑھے تھے، آج کچھ نہ کچھ مزید بھی آ جائیں گے، تو یہ جتنے بھی اصول یا پوائنٹس آتے ہیں ان کو آپ نوٹ کرتے جائیں۔ جمادات اور نباتات کے بارے میں بھی، ان تینوں کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں آج مختصر طور پہ جو ہے کچھ نہ کچھ عرض کریں گے، وہ ہے فوڈ ایڈیٹیوز، کہ یہ فوڈ ایڈیٹیوز کیا چیز ہے اور بنیادی طور پر اس کا حکم کیا ہے اور کس مقاصد اس کے کیا ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بنیادی طور پر چند اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جمادات اور نباتات کا کیا اصول ہے۔ جمادات کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو بڑھتی نہیں ہے، وہ ٹھوس چیزیں جن میں نمو اور بڑھنے کا کسی قسم کا کوئی مطلب وہ نہیں، نشو و نما نہیں ہوتا، جیسے کہ پتھر ہو گئے، ہاں، اسی طرح لکڑیاں ہو گئی۔ لکڑیاں تو خیر وہ تو درختوں میں آ جاتی ہے نا، کہ وہ بڑھتی رہتی ہے جب درخت کی شکل میں ہو۔ جمادات کے اندر اور اس طرح کے پتھر وغیرہ آ گئے، دیگر چیزیں سلاجید وغیرہ جیسی جو ہوتی ہیں، ایسی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ جہاں تک نباتات کی بات ہے تو نباتات آپ جانتے ہیں پلینٹس، یعنی جو یعنی پودے اور درخت وغیرہ جن میں بڑھوتری کا وہ ہوتا ہے، تو ایسی چیز کے کھانے پینے اور ان کے پاک یا ناپاک ہونے کا کیا حکم ہے۔ تو دیکھیے، بنیادی اصول اس کا یہ ہے کہ جو جمادات یا نباتات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پاک ہیں، پاک ہونے میں وہ سارے کے سارے پاک ہے، لہٰذا ان کا خارجی استعمال ہر طریقے سے جائز ہے۔ جہاں تک اس کے حلال ہونے کا تعلق ہے کہ جمادات اور درخت، پھول، پتے وغیرہ، ان کے کھانے کا کیا حکم ہے، وہ حلال ہے یا حرام، تو اس بارے میں وہی اصول اپلائی ہوں گے جو ہم نے پیچھے پڑھے تھے، کہ اگر ان میں حرام ہونے کا کوئی ریزن یا سبب موجود نہیں ہے تو وہ حلال ہے، اسے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان میں حرام ہونے کا کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی ریزن موجود ہے، مثال کے طور پر وہ نشہ آور ہے، ایسی بوٹیاں ہیں، بھنگ ہے یا اس طرح کی چیز ہے جس سے انسان کو نشہ آتا ہے، تو وہ نشے کی وجہ سے حرام ہوگی۔ اگر کوئی ایسی بوٹی یا کوئی ایسی چیز ہے جو مضر ہے بدن کے لیے، تو مضر ہونے کی وجہ سے وہ منع کر دی جائے گی۔ لیکن اگر ان میں کوئی بھی ایسا سبب نہیں ہے، نشہ ہونے کا، مضر ہونے کا، یا کوئی اور خبث وغیرہ کا، ایسا کوئی عمومی طور پر کوئی ایسا آپشن نہیں ہے، ریزن نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے حرام ہونے کا، تو پھر جمادات اور نباتات کے اندر وہی اصول اپلائی ہوگا کہ یہ حلال بھی ہے اور یہ پاک بھی ہے۔ تو گویا کہ ہم نے ایک قاعدہ جو پڑھا تھا پیچھے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ تمام چیزوں کے اندر اصل اصول یہ ہے کہ وہ مباح ہوگی، حلال ہوگی، پاک ہوگی، جب تک کہ ان میں کوئی حرام ہونے کا کوئی نہ کوئی ریزن نہ پایا جائے۔ تو وہ جو اصول ہم نے پڑھا تھا وہ جمادات اور نباتات پر مکمل طور پر فٹ ہوتا ہے، کہ جمادات اور نباتات کا بھی یہی حکم ہے کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے، جب تک کہ ان میں کوئی ریزن، کوئی سبب حرام ہونے کا نہ پایا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ان کی بات تھی۔ اب ذرا آتے ہیں حیوانات کی طرف۔
یعنی اینیملز، وہ حیوانات میں مختلف قسم کے حیوانات ہیں. مثال کے طور پر کچھ تو جانور ہے، کچھ پرندے ہیں، اور کچھ یہ دونوں جانور اور پرندے ان دونوں کو بری جانور کہتے ہیں کہ جو خشکی پر رہتے ہیں. اور پھر جو تیسری قسم ہے وہ مچھلی کی ہے. تو ہر ایک سے متعلق چند چند پوائنٹس، اہم پوائنٹس جو ہے وہ یہاں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اگرچہ اس کی تفصیلات ہم نے پڑھی ہے، لیکن چونکہ یہاں الگ الگ طور پہ اس کو دیکھ لینا چاہیے. یہ تقریباً کتنے پوائنٹس ہے؟ 5 پوائنٹس ہے. ٹھیک ہے، ان 5 باتوں کو آپ اپنے پاس ذہن میں رکھیے گا. پہلی بات، حیوانات کے اندر جو خنزیر ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ تو ناپاک چیز ہے اور حرام ہے، ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے مکمل طور پر. ٹھیک ہے، اسی طرح انسان بھی حرام ہے. انسان کے حرام ہونے کی وجہ ناپاکی نہیں ہے، انسان کو اس کی حرمت اور کرامت کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا، تو انسان کا کوئی جز استعمال نہیں کیا جا سکتا. ان دونوں کے علاوہ جو انسان کے بدن سے نکلنے والی ناپاکیاں ہیں، خون ہے وغیرہ، پیشاب وغیرہ، وہ بھی حرام اور ناپاک ہے. اور ان کے علاوہ چوتھی چیز ہے کیڑے مکوڑے. ان کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو خبائث میں شمار کیا جاتا ہے، ایسی چیزوں میں شمار کیا جاتا ہے جن سے لوگوں کو عمومی طور پر مسلمانوں کو گھن آتی ہے، تو اس لیے وہ بھی حرام ہے. تو یہ 3 باتیں تو یہاں ذہن میں رکھ لے: خنزیر، انسان، کیڑے مکوڑے، اور انسان کے بدن سے نکلنے والی نجاستیں. ٹھیک ہے، تو پہلی پوائنٹ کے اندر یہ چیزیں آ گئی. اچھا، دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ سمندری جانوروں میں یہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ سمندری جانوروں میں یہ اصول ہے کہ صرف اور صرف مچھلی حلال ہے. مچھلی کے علاوہ جتنے بھی جانور ہے سمندری جانور، وہ سارے کے سارے حرام ہے. یہ اصول ہے کہ فقہائے حنفیہ کا اصول ہے. فقہائے حنفیہ کے ہاں سمندری جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ جتنے بھی سمندری جانور ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہے. بلکہ جو مچھلی پانی کے اندر خود بخود مر جائے اور الٹی ہو کر اوپر آ جائے، خود بخود مر جائے، انسان کے کسی عمل دخل کے بغیر مر جائے، جس کو فقہ کے اندر سمک طافی کہتے ہیں، وہ بھی حرام ہے فقہائے حنفیہ کے ہاں. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اگر آپ کے ذہن میں یہ والی بات آتی ہے کہ جھینگا بھی حرام ہے کیا، تو اس بارے میں جو محققین نے تحقیق کی ہے تو دیکھیے فقہائے حنفیہ کے اصول کے مطابق تو صرف مچھلی حلال ہے. تو اب جھینگے کا حلال یا حرام ہونا یہ ڈیپینڈ کرے گا اس بات پر کہ جھینگا بھی مچھلی کی ایک قسم اور ٹائپ ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے اس میں پھر ماہرین کی آراء مختلف ہو گئی. بعض ماہرین نے کہہ دیا کہ بھئی یہ جھینگا مچھلی نہیں ہے، یہ کوئی اور جانور ہے، اور بعض ماہرین نے کہہ دیا کہ نہیں بھئی یہ مچھلی ہے. تو اس لیے ہمارے علماء نے بعض نے اس کو مچھلی کا کہہ کر حلال قرار دیا، اور بعض نے کہا کہ مچھلی نہیں ہے تو حرام ہے. تو یہ تو فقہائے حنفیہ کی رائے ہے. جہاں تک فقہائے شافعیہ اور دیگر علماء ہیں تو ان کے ہاں سمندری سارے کے سارے جانور حلال ہے، سمندری جانور. تو جب سمندری سارے جانور حلال ہے، اگرچہ وہ مچھلی نہ ہو، تو ان کی رائے کے مطابق جھینگا بھی حلال ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تو اس سمندری جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کا تعلق تھا. جہاں تک پاکی اور ناپاکی کی بات ہے تو یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے تھے کہ سمندری جانور سارے کے سارے پاک ہے. وجہ یہ ہے کہ ان میں خون نہیں ہوتا، کیونکہ پانی کے اندر وہ جانور رہ سکتا ہے جس میں خون نہ ہو. جب ان میں خون نہیں ہے تو لہٰذا وہ پاک ہے، ان کا خارجی استعمال، ایکسٹرنل یوز جائز ہے، خواہ حلال ہو یا حرام ہو. مچھلی کے علاوہ کوئی اور بھی جانور ہو وہ بھی پاک ہوگا سمندری جانوروں کا. ٹھیک ہے، یہ ہوگی دوسری بات. تیسری بات کی طرف آتے ہیں کہ خشکی کے جو جانور ہوتے ہیں، خشکی کے، اس میں آپ نے تقریباً اس کو ہم 3 قسموں میں یا 2-3 قسموں میں اس کے تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر 1، خشکی کے وہ جانور جن کے اندر بالکل خون نہیں ہوتا ہے نا بعض جانور جن میں خون نہیں ہوتا، جیسے کہ مچھر کے اندر تو خیر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جیسے بالکل جیسے لال بیگ وغیرہ یا جو بھی اس طرح کے جانور ہوتے ہیں جن میں بالکل خون نہیں ہوتا. تو اس کا اصول یہ ہے کہ وہ پاک تو ہے، کیونکہ خون نہیں ہے تو پاک تو ہے، لیکن وہ حلال نہیں ہے.
سوائے ٹڈی کے، ٹڈی کو حدیث میں حلال قرار دیا، تو ٹڈی کے علاوہ باقی سارے کے سارے وہ جانور جن میں بالکل خون نہیں ہوتا وہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے، وہ خبائث میں آتے ہیں، البتہ پاک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی پہلی قسم۔ نمبر 2، وہ جانور، خشکی کے وہ جانور جس کے اندر خون تو ہے لیکن وہ خون بہنے والا نہیں ہے، جیسے مچھر ہو گیا، ہے کہ نہیں، مچھر ہو گیا، اس طرح چھوٹے موٹے جو جانور جن میں خون تو ہوتا ہے، جس کو اگر آپ مار دیں تو وہ خون بہتا نہیں ہے، ہلکا سا خون ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی علماء کی یہی رائے ہے کہ وہ پاک ہے، اگر بدن پہ لگ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ علماء نے لکھا ہے کہ بھئی بدن پر مچھر بیٹھ گیا اور آپ نے اس کو تھپڑ مار کر مار دیا اور آپ کے بدن پر ہلکا سا خون لگ گیا تو وہ اس کی وجہ سے بدن ناپاک نہیں ہوگا، بئی معنی کہ نماز، اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ وہ بہنے والا خون نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو جانور ہے دوسری قسم والا جن میں خون تو ہوتا ہے لیکن وہ خون بہنے والا نہیں ہوتا، یہ بھی حرام ہے، حرام ہے۔ ٹھیک ہے، مچھر وغیرہ ایسی چیزیں۔ اچھا جی، تیسری قسم، ٹھیک ہے، یہ خشکی کے جانوروں کی بات ہو رہی ہے، تو خشکی کے جانوروں کی تیسری قسم وہ جانور جن میں بہنے والا خون ہوتا ہے، جیسے بڑے بڑے جانور ہو گئے، جس کو اگر آپ ذبح کریں گے یا کچھ ماریں گے ان کو تو ان سے خون بہنے والا خون نکلے گا۔ تو اس بارے میں ہم نے ایک اصول پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو احادیث کی روشنی میں، وہ اصول یہ ہے کہ وہ تمام جانور جو شکار کر کے کھاتے ہیں دوسرے جانوروں کو چیر پاڑ کر اور شکار کر کے کھاتے ہیں، جیسے شیر ہے، بھیڑ ہے، بلی ہو گئی، بلی بھی تو دیگر جانوروں کو شکار کرتی ہے نا، کتا ہو گیا، بندر ہو گیا، شکرا ہو گیا، باز، گدھ، پرندے وغیرہ سارے کہ جو دانتوں سے یا پنجوں سے چیر پھاڑ کر شکار کرتے ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اب حرام تو ہے لیکن پاک ہے یا ناپاک، اس بارے میں ذہن میں اصول رکھیے۔ اگر ایسے حرام جانور، شیر وغیرہ، ان کو اگر کسی نے پکڑ کر شرعی طریقے کے مطابق ذبح کر دیا تو یہ حلال تو نہیں ہوں گے لیکن پاک ہو جائیں گے، ذبح کرنے سے یہ پاک ہو جاتے ہیں، یہ اصول ذہن میں رکھیے آپ۔ ذبح کرنے سے ان کے خون کے علاوہ باقی پورے بدن کے جو اجزاء ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کتا پکڑ کر یا بلی پکڑ کر اس کو ذبح کر دیا شرعی طریقے کے مطابق تو خون کے علاوہ اس کے تمام جو پارٹس ہیں بدن کے وہ پاک ہو جائیں گے، حلال تو نہیں ہوں گے لیکن پاک ہو جائیں گے۔ اگر اس کو دوائی وغیرہ میں کسی چیز میں یوز کریں گے آپ اور اس کا ایکسٹرنل یوز کریں گے بدن کے اوپر کسی شیمپو وغیرہ کی شکل میں تو جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو حرام جانور ہے، شیر وغیرہ، یہ چیزیں، ان کا بدن، ان کے پارٹس وغیرہ حرام تو ہے لیکن پاک ہے یا نہیں، تو کہتے ہیں اگر خود مر گئے تو پھر تو ناپاک ہے، مردار ہو گئے تو پھر تو ناپاک ہے۔ ان کے پاک ہونے کا پھر صرف چمڑے کا وہ ہے کہ چمڑے کو آپ ٹیننگ دے کر، دباغت دے کر پاک کر سکتے ہیں، باقی نہیں، باقی بدن نہیں، باقی اس کے پارٹس جو ہے اس کو آپ پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کریں۔ اچھا جی، اور ان کے علاوہ وہ جانور جن میں بہنے والا خون تو ہوتا ہے لیکن وہ چیر پھاڑ کر شکار نہیں کرتے، جیسے طوطا، مینا، فاختہ وغیرہ، کبوتر، ہرن، بطخ، خرگوش، اور یہ جو جانور ہے عمومی طور پر تو اس کی کچھ تفصیل ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، وہ سارے کے سارے حلال ہے۔ صحیح ہے، تو یہ 3 قسم کے جانور ہے جن میں بالکل خون نہیں ہوتا، نمبر 2 جن میں خون ہوتا ہے لیکن بہنے والا نہیں ہوتا، نمبر 3 جن میں خون بھی ہوتا ہے اور وہ خون بہنے والا بھی۔ تو ایسی صورت میں ان تینوں کے الگ الگ چند پوائنٹس آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اچھا، یہ نمبر 4 پوائنٹس کی طرف آتے ہیں۔ جو جانور، جی بالکل جو ہے شرعی طریقے کے مطابق ذبح کرنے کا بالکل یہی مطلب ہے کہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے اور اس کو پورے کے طریقے کے مطابق، ورنہ تو اگر وہ مسلمان نہ ہو تو وہ تو شرعی طریقے کے مطابق ذبح نہیں ہے، وہ تو مردار کہلاتا ہے اور مردار کے تمام اجزاء ناپاک ہو جاتے ہیں پھر۔ ٹھیک ہے، اچھا، حلال جانور کے بارے میں یہ ذہن رکھیں، جو حلال جانور ہے نا، بھینس، بکری وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اگر وہ زندہ ہے تو اس کے اعضاء پاک ہے،
یعنی مثال کے طور پر ان کے بدن کے بال ہو گئے یا ان کے ہاتھ پیر وغیرہ ہو گئے، ہاں وہ سارا کا سارا بدن پاک ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بھئی اگر کسی کنویں میں کوئی جانور گر جائے اور اس کو فوراً زندہ نکال دیا جائے، تو اگر کسی کو یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ اس جانور کے بدن پر ناپاکی لگی تھی تو یہ کنواں پاک ہے، اس کنویں کو ناپاک نہیں سمجھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور کا بدن تو پاک ہے، اصولاً تو یہ ہے کہ وہ پاک ہو۔ ہاں اگر کسی کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ بھئی اس جانور کے بدن پر میں نے دیکھا تھا بہت گندگی تھی، خون تھا جو نیچے جا کے پانی میں مکس ہو گیا، پھر ٹھیک ہے، پھر تو ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسی کوئی یقینی بات نہیں ہے تو پھر وہ کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال جانوروں کا جو بدن ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حلال جانوروں کے وہ اعضاء، بلکہ یہ تو مردار جانوروں کا بھی یہی حکم ہے کہ جن میں خون سرایت نہیں کرتا، خون نہیں جاری ہوتا، بال ہڈی وغیرہ، ہاں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بھی پاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ جو اعضاء ہے کہ جن میں خون ہوتا ہے، جیسے ہاتھ پاؤں پیر وغیرہ وغیرہ، اگر کسی زندہ حلال جانور سے، یہ بھی ایک اصول آپ ذہن میں رکھیے، ایک حلال جانور ہے، مثال کے طور پر کوئی بکری ہے، وہ زندہ ہے لیکن اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی نے اس کو مارا اور اس کی ایک ٹانگ کٹ کر الگ ہو گئی، اب وہ زندہ ہے لیکن ٹانگ الگ ہو گئی ہے، تو ایسی جو زندہ جانور سے جو عضو، جو پارٹ الگ ہو جائے وہ حرام ہو جاتا ہے اور ناپاک بھی ہو جاتا ہے۔ اوکے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زندہ جانور سے اگر کوئی عضو الگ ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ وغیرہ سے یا اس طرح کر کے، تو وہ حرام ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس کی ہڈی وغیرہ ہے وہ پاک ہو جائے گی، لیکن باقی وہ حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو حلال جانور ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بھیڑ بکری وغیرہ، وہ جو حلال جانور ہوتے ہیں تو ان کے تمام کے، ان کو اگر شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا جائے، ان کو اگر شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا جائے تو ان کے پورے تمام پارٹس جو ہے وہ حلال ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے پارٹس حلال ہو جاتے ہیں، سوائے 7 اعضاء کے۔ اگر آپ نے سنا ہوگا جیسے کہ قربانی کے مسائل میں ہوتا ہے نا کہ حلال جانوروں کے بھی 7 ایسے اجزاء ہے یا پارٹس ہے جو شرعاً حرام ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اور اسی طرح اور کوئی جانور ہے، مثال کے طور پر جو بھی جانور ہو شرعی طریقے کے مطابق، وہ اگر اس کو ذبح کریں گے آپ، وہ حلال بھی ہے، لیکن اس کے 7 اجزاء ایسے ہیں کہ جو حرام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ 7 اجزاء کون کون سے ہیں؟ ایک ان کا خون، بہنے والا خون، دوسرا اس کی مثال کے طور پر پیشاب کی جگہ، پیشاب کی نالی، پیشاب کی جگہ، اور نمبر 3 اس کے جو فوتے ہوتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں کراچی میں جو بکتے ہیں ٹکاٹک، خصیتین، پھر نمبر 4 پہ اس کی پاخانے کی جگہ، پھر نمبر 5 غدود ایک چیز ہوتی ہے جو ایک گٹھلی سی بنی ہوتی ہے، بدن کے اندر کوئی دانہ نکل آتا ہے، اور نمبر 6 پہ مسانہ، اور نمبر 7 پہ پتا۔ تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ یہ 7 چیزیں، بعض علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے لیکن اکثر علماء نے اس کو مکروہ تحریمی اور ناجائز لکھا ہے۔ بہرحال اب آگے آتے ہیں، اگلا جو پوائنٹ ہے یہ ہے کہ جو حلال جانور ہے مثال کے طور پر، اور اس حلال جانور کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح نہ کیا، ویسے مر گیا، تو مردار ہو جائے گا نا، مردار ہو گیا۔ اور مردار کے بارے میں ہم نے کیا اصول پڑھے تھے کہ مردار کے جو ہیں وہ اعضاء پاک ہے جن میں خون نہیں ہوتا، بال ہڈی وغیرہ۔ اسی طرح دودھ اور انڈے کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ ایسے جانوروں کے دودھ اور انڈے بھی پاک ہے اور حلال بھی ہے، دودھ اور انڈے تو پاک اور حلال بھی ہے۔ جہاں تک کھال کی بات ہے تو اس کے بارے میں دباغت دینی پڑے گی اس کو، کہ اگر اس کو دباغت دے دی گئی، ٹریننگ دے دی گئی تو ٹھیک ہے وہ پاک ہو جائے گا، ورنہ تو ناپاک۔ بہرحال یہ تو ایک الگ سی بات ہے۔ اب آتے ہیں ہم آخری موضوع کی طرف، جس کو کہتے ہیں فوڈ ایڈیٹیوز، ٹھیک ہے۔ فوڈ ایڈیٹیوز کیا چیز ہے اور کس مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ایک ماڈرن اور جدید صورت ہے، اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ دیکھیے بطور تمہید آپ ایک بات ذہن میں رکھیے، آج کل جو بڑے پیمانے پر جو چیزیں تیار ہوتی ہیں کھانے پینے کی نا، تو ان کھانے پینے کی چیزوں میں 2 قسم کی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جس کو کہتے ہیں فوڈ، غذا، یعنی اصل ریل غذا، اور نمبر 2 اس غذا کے اندر اضافی چیزیں جس کو کہتے ہیں فوڈ ایڈیٹیوز،
ٹھیک ہے، فوڈ ایڈیٹیوز کہتے ہیں اس کو. یہ دو قسم کی چیزیں آج کل یوز ہوتی ہے. ہر چیز کے اندر تقریباً یہ دونوں چیزیں ہوں گی. مثال کے طور پر اگر کوئی چاکلیٹ بنتا ہے تو ایک تو اس میں کھائی جانے والی چیزیں ہوگی غذا، اور دوسرا اس کے اندر ایک اضافی چیز ہوگی اس کے رنگ کلر وغیرہ کرنے کے ٹھیک کرنے کے لیے یا اس کے ذائقہ بڑھانے کے لیے، مطلب کوئی اضافی چیز بھی شامل ہوگی. اب ان دونوں کے بارے میں کچھ نقطے آپ ذہن میں رکھیں. جہاں تک فوڈ یا غذا کی بات ہے تو اس کی وہی تفصیل ہے جو پیچھے آپ نے پڑھ لی. یہاں میں نے اس کو دوبارہ سمری کر کے خلاصہ لکھا ہے کہ آج کل جو پروڈکٹس یوز ہوتی بنائی جاتی ہے کھانے پینے کی، اس میں جو بنیادی غذائی چیزیں ہیں ان کے حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں. ایک نباتاتی ذرائع اور نمبر 2 حیواناتی ذرائع. اور دونوں کا اصول آپ نے پیچھے پڑھ لیا. نباتاتی ذرائع کا اصول پڑھ لیا نا کہ اگر اس میں حرام ہونے کے ریزن نہ ہو تو وہ حلال ہے. اور حیواناتی ذرائع کا بھی آپ نے اصول پڑھ لیا، خنزیر نہ ہو، انسان نہ ہو، خون نہ ہو، حلال جانور ہو، اس کا بھی آپ نے پڑھ لیا. تو اس کو یہاں میں نے دوبارہ کر کے خلاصہ کر کے لکھا ہے، یہ دیکھ لیجئے. سب سے پہلے نباتاتی ذرائع سے جو غذا حاصل کی جاتی ہے، یہ غذا کی بات ہو رہی ہے، فوڈ کی، ٹھیک ہے. تو نباتاتی ذرائع سے جو غذا حاصل کی جاتی ہے، ان نباتاتی ذرائع میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ سبزیاں، جسے آگے دیکھیے بہت ساری لکھی ہے، آلو، گاجر، چقندر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، زمین سے اگنے والی، جیسے اس طرح پھول، گوبھی، مٹر وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں. نمبر 2 پہ پھل ہو گئے، کیلا سے وغیرہ 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 جو بھی پھل ہیں. نمبر 3 دالیں ہو گئی، دالیں بھی آج کل نباتاتی ذرائع میں شمار کی جاتی ہے. اناج ہو گیا، گندم، مکئی وغیرہ. تیل، تیلدار اجناس ہو گئے جیسے زیتون، مکئی وغیرہ کے. تو یہ سارے کے سارے نباتاتی ذرائع میں آتے ہیں. تو نباتاتی ذرائع کا ایک ہی اصول ہم نے پڑھا تھا، اور وہ کیا تھا کہ نباتات تمام کے تمام حلال ہے سوائے اس کے جن میں نشہ ہو یا مضر ہو، تو ٹھیک ہے وہ پھر منع ہو جائے گا. اچھا جی، نباتاتی ذرائع کے بعد دوسرے قسم کے ذرائع یا وسائل کیا تھے؟ تو وہ سورسز کیا تھے؟ وہ تھے حیواناتی. تو حیواناتی کے اندر میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا، یہاں دوبارہ دیکھ لیجئے. جانور ہے تو جانور کے بارے میں یہ دیکھ لیا، بہت سارے جانور ہو جائیں گے، بکری، بھیڑ وغیرہ. پرندے ہو گئے، اور آبی جانور، مچھلی وغیرہ. تو ان کے بارے میں جو اصول ہم نے پڑھا تھا وہ سارے کے سارے وہی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا، کہ خنزیر بھی حرام، انسان کا بھی کوئی جز حرام، اور اس طرح جو شکار کر کے کھاتے ہیں چیر پاڑ کر کے وہ بھی حرام، شیر ہے، بلی، کتا وغیرہ وغیرہ. البتہ جو شکار کر کے نہیں کھاتے، نیل گائے، ہرن، بطخ، کھجور، بطخ، خرگوش وغیرہ وغیرہ، وہ سارے کے سارے حلال ہیں. تو ان سے نباتاتی ذرائع حاصل کر سکتے ہیں. دریائی جانور میں اس وقت مچھلی حلال ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. تو ان سے ذرائع فوڈ حاصل کر کے آپ کوئی بھی چیز بنائے، چاکلیٹ بنائے، کچھ بھی بنائے، تو وہ سارے کے سارے حلال ہو جائیں گے. اب ہم آتے ہیں دوسری چیز کی طرف. دو چیزیں تھی نا، یہ دیکھیے. پہلی چیز کیا تھی؟ غذا یا فوڈ. اور دوسری چیز کیا تھی؟ غذا میں اضافی اشیاء، فوڈ ایڈیٹیوز جس کو کہتے ہیں. فوڈ ایڈیٹیوز کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ باتیں میں نے یہاں لکھی ہے، اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، اور کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں. فوڈ ایڈیٹیوز جو ہے نا، یہ آج کل غذا اور مشروبات اور کھائی جانے والی چیزوں کے اندر کچھ اضافی ایسی چیزیں ملائی جاتی ہیں جن کا بنیادی مقصد یا تو ذائقہ بڑھانا ہوتا ہے، یا اس چیز کو خوشنما اور خوبصورت بنانا ہوتا ہے، یا اس چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ چیز جلد خراب نہ ہو، اور 1 سال تک یا 2-3 مہینے تک یہ چیز اسی طرح ٹھیک رہے، محفوظ رہے. تو ان مقاصد کے لیے کچھ، یا اس کے رنگ اور کلر کے لیے اس کو اس اضافی چیز کو یوز کیا جاتا ہے. تو ایسی بہت ساری اضافی جو چیزیں یوز ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں فوڈ ایڈیٹیوز. اور ان فوڈ ایڈیٹیوز کا بنیادی مقصد فوڈ نہیں ہوتا، اصل مقصد ان کا غذا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد یا تو ذائقے کا بڑھانا ہوتا ہے، رنگ بڑھانا ہوتا ہے، خوبصورت بنانا ہوتا ہے، کسی چیز کو محفوظ کرنا ہوتا ہے. بہرحال ایسا کر کے بہت ساری چیزوں کی اس کو کہتے ہیں فوڈ ایڈیٹیوز. ٹھیک ہے. بطور مثال میں نے جو یہاں ایک مثال دی ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجئے کہ دیکھیے آج کل جو ہے نا آئس کریم اور چاکلیٹ وغیرہ کے اندر ایک چیز ملائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ایملسیفائر. یہ جو ایملسیفائر ہے یہ فوڈ ایڈیٹیوز ہے. اس ایملسیفائر کا جو بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ تیل اور پانی کو ملاتا ہے. ویسے تیل اور پانی آپس میں ملتے نہیں ہے نا، تو جب تیل اور پانی کو جب بھی ملانا ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، تو وہاں یہ چیز یوز ہوتی ہے، یہ فوڈ ایڈیٹیوز ایملسیفائر یوز ہوتا ہے. اچھا،
اب ایملسیفائرز یوز ہوتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ بھئی تیل اور پانی کو آپس میں ملایا جائے. اب اس ایملسیفائر کو بنایا کس چیز سے جاتا ہے؟ تو اس کے الگ سورسز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اس کو بنایا جاتا ہے, یہ دیکھیے آگے جو لکھا ہوا ہے, تقریباً 3-4 چیزیں ہیں. انڈے کی زردی ہو گئی, سویا لیسیتھین ہو گئی, اسی طرح یہ تقریباً 3-4 ایسی چیزیں ہیں. ان کو ملا کر جو ہے ایک ایملسیفائر تیار کر دیا, اور اس ایملسیفائر کو آئس کریم یا چاکلیٹ وغیرہ کے اندر ملا دیا تاکہ جو ہے پانی اور تیل آپس میں مکس ہو جائے. یہ مقصد ہوتا ہے, یا کوئی اور بھی اس طرح کے مقاصد ہوتے ہیں. تو مختلف مقاصد کے لیے اس کے میں مقاصد آپ کے بتاتا ہوں, اس کو اور بھی اس کے مقاصد ہے. بہرحال فوڈ ایڈیٹیوز کی سب سے بڑی قسمیں 3 ہے. فوڈ ایڈیٹیوز کی 3 بڑی قسمیں ہیں. ایک ہوتے ہیں نیچرل فوڈ ایڈیٹیوز. نیچرل فوڈ ایڈیٹیوز کا مطلب ہوتا ہے جو کسی غذائی قدرتی طور پر کسی غذا کے اندر موجود ہوتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ چقندر کا جو رس ہوتا ہے وہ چونکہ ایک بہت گہرا رنگ ہوتا ہے اس کو, تو بہت ساری چیزوں کے اندر رنگ کے لیے اس چقندر کے رس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ قدرتی گویا کہ ہے. اور دوسرے قسم جو ہے وہ ہے قدرتی کے مماثل, یعنی جو نیچرل تو نہیں ہوتا, اس کو مطلب بالفاظ دیگر آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیچرل بھی ہو سکتا ہے اور مصنوعی بھی, دونوں طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے ایک مثال دی ہے بینزوئک ایسڈ. یہ ایک چیز ہے جو مصنوعی طور پر بھی تیار کیا جاتا ہے اور قدرتی طور پر بھی حاصل کیا جاتا ہے. اسی طرح جو تیسری قسم ہے وہ ہے مصنوعی, یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ خاص کر آرٹیفیشل ہوتا ہے, وہ نیچرل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور جیسے انہوں نے ایک مثال لکھی ہے کہ ایک چیز نیسن یا ای نمبر ہے, یہ 234 کا ایک ای نمبر ہے, وہ بھی آج کل جو ہے وہ صرف اور صرف خود تیار کی جاتی ہے. تو بہرحال یہ 3 بنیادی قسمیں ہیں فوڈ ایڈیٹیوز کی. اچھا, فوڈ ایڈیٹیوز کا میں نے آپ کو کچھ مقاصد تو بتا دیے, تو عمومی طور پر اس کے مقاصد تقریباً 5 یا 6 ہے نیٹ پر جو ملتے ہیں, کہ بھئی کسی غذا کو ٹھیک رکھنا تاکہ وہ ایکسپائر نہ ہو, کسی غذا کی ظاہری خوبصورتی, کسی غذا کا ذائقہ, کسی غذا کو زود ہضم بنانے کے لیے تاکہ وہ ہضم ہو جائے صحیح, کسی غذا کو زیادہ صحت افزا بنانا, یا غذا کی تیاری کے مراحل میں اور اس کے پروڈیوسنگ میں مدد حاصل کرنا تاکہ تیل اور پانی مکس ہو جائے, یا جو ہے ایسے کر کے کسی بھی قسم کا مقصد ہو سکتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو یہ تو اس کا مختصر سا تعارف ہے. اچھا, اس کا جو حکم ہے نا, حکم, اس کے بارے میں آپ نے 2 پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں. ایک پوائنٹ تو یہ ذہن میں رکھنے ہیں کہ اس کے حکم پر ہم وہ سارے اصول اپلائی کریں گے, رولز اپلائی کریں گے جو پیچھے ہم نے پڑھ لیے. ٹھیک ہے, کہ نباتات سے حاصل ہوتا ہے, کہ یہ جو فوڈ ایڈیٹیوز ہے یہ کہاں سے بنتا ہے, اس کا سورس کیا ہے. اگر چقندر کا رس ہے تو آپ حکم لگا دیں کہ بھئی چقندر کا رس تو حلال ہے, لہٰذا یہ فوڈ ایڈیٹیوز بھی حلال ہے, فوراً آپ حکم لگا لیں گے. نیچرل ہے تو دیکھ لیں آپ کہ نیچرل کس چیز سے بنا ہے وہ, اگر وہ نباتات سے یا ان چیزوں سے بنا ہے تو ٹھیک ہے بھائی, جائز ہے وہ. ٹھیک ہے, بشرطے کہ وہ اس میں ضرر نہ ہو یا نشہ نہ ہو. اور اگر حیوانات سے حاصل ہوا ہے تو پھر وہاں آپ نے یہ سرچ کرنا ہوگا کہ کس قسم کے حیوانات سے حاصل ہوا ہے. خنزیر سے فوڈ ایڈیٹیوز تو نہیں بنا. اچھا, حلال جانور سے بنا ہے. اچھا, تو حلال جانور میں بھی جو ہے اس کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا تھا یا نہیں. اگر ذبح کیا تھا تو ٹھیک ہے, اگر حرام جانور ہے تو پھر وہ صرف اگر وہ حرام ہو جائے گا. تو بہرحال یہ اس کا بنیادی طور. اور اگر پرندے سے حاصل ہوا ہے تو پرندوں میں بھی دیکھ لیں, مچھلی سے حاصل ہوا ہے تو ٹھیک ہے. اگر تو پاک اور حرام ہونے کا وہی اصول ہے جو پیچھے ہم نے پڑھ لیے فوڈ ایڈیٹیوز کے. لیکن یہاں آپ نے ایک اور اضافی بات بھی ذہن میں رکھنی ہے, وہ یہ کہ فوڈ ایڈیٹیوز اور ای نمبرز کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. فوڈ ایڈیٹیوز کا اور ای نمبرز کا. ای نمبرز ہوتے ہیں نا آج کل E24 اور پتہ نہیں E234 اس طرح کر کے, تو وہ جو ان کا آپس میں, کیونکہ اکثر ای نمبرز فوڈ ایڈیٹیوز ہے, اکثر ای نمبرز, بلکہ علماء نے کہ 99% جو ای نمبرز ہوتے ہیں ان کا وہ ای نمبرز ہوتے ہی اسی مقصد کے لیے ہے, رنگ, ذائقہ, کلر وغیرہ ایسی چیزیں. جو ای نمبرز ہیں ان کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ غذا نہیں ہوتا. تو جب ای نمبرز اور فوڈ ایڈیٹیوز کا بہت گہرا تعلق ہے تو یہاں سے ہم جو ہے نا وہاں ٹرانسفر ہوں گے, وہاں جائیں گے انشاءاللہ. ای نمبرز کی تفصیل بعد میں آئے گی, تو وہاں بھی آپ نے اس فوڈ ایڈیٹیوز کو کچھ نہ کچھ ذہن میں رکھنا ہے. تو کچھ خاکہ آپ کے ذہن میں یہاں سے آ گیا. مزید انشاءاللہ ہم وہاں جائیں گے کہ بھئی یہ فوڈ ایڈیٹیوز کی ای نمبر جو ہے یہ فوڈ ایڈیٹیوز ہے, یہ ای نمبر فوڈ ایڈیٹیوز ہے, یہ ای نمبر کہاں سے حاصل ہوتا ہے, اس کا شرعی حکم کیا ہے, وہ